سکینہ، ہائے 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 سکینہ میرے بابا، میں کروں کیا، خاک پر نیند نہیں آتی ہے میرے بابا، میں کروں کیا، خاک پر نیند نہیں آتی ہے، یاد آتا ہے مجھے رہ کر آپ کا سینہ تھا میرا بستر، آج یہ وقت پڑا ہے بابا، خاک بستر ہے اندھیرا چادر، دل تڑپ کر میں گزاروں، راتیں ماتم میں گزر جاتی ہے میرے بابا، میں کروں کیا، خاک پر نیند نہیں آتی ہے، کون فریاد سنے گا میری، ساتھ ہے میرا میری تنہائی، کان زخمی ہے جگر زخمی ہے، خون کانوں سے ابھی جاری ہے، کوئی مرہم نہ دوا ہے، موت نزدیک ہوئی جاتی ہے میرے بابا، میں کروں کیا، بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان، میں سوئے زندان چلی آپ کی نازوں کی پلی، سوئے زندان چلی قافلہ جب سوئے زندان چلا، اپنے بابا سے سکینہ نے کہا، ہو گیا قید تمہارا کنبہ، بابا دیکھو میرا رسی میں گلا، ہائے میری یتیمی، ہائے میری غریبی، ہائے میری یتیمی، ہائے میری غریبی، بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان، بابا ایک بار تو آنکھیں کھولو، قید بیٹی کی حالت دیکھو، بابا ایک بار سکینہ کہہ دو، بولو بابا میرے کچھ تو بولو، ہائے میری یتیمی، ہائے میری غریبی، ہائے میری یتیمی، ہائے میری غریبی، بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان، صلوات کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ،
اے شام کے زندہ میں دیوار کو ڈھکتی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے، بچھڑی ہے چچا سے جب یہ حسینہ، ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، دنیا سے ستارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے ہم منہ میرے دریا سے، میں نے ابھی جان پانی نہیں پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر، دیکھا کہ رگڑتے ہیں ایڑی کو جواں اکبر، نیزے کی انی ہے اور بیٹے کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو صلوات بابا اے مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے، بابا اے مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے، ماتم تیرے زندان میں ہونے نہیں دیتے، بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے، بستر تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے، بستر تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے، اب گود میں مادر کے بھی سونے نہیں دیتے، اب گودی میں مادر کے بھی سونے نہیں دیتے، احساس یتیمی مجھے زندہ میں ہوا ہے، احساس یتیمی مجھے زندہ میں ہوا ہے، اب خاک میں سوتی ہوں تو سونے نہیں دیتے، اب خاک میں سوتی ہوں تو سونے نہیں دیتے، ظالم کے تماچوں سے لہو بہتا ہے بابا، ظالم کے تماچوں سے لہو بہتا ہے بابا، اشکوں
سے یہ رخسار بھی دھونے نہیں اشکوں سے یہ رخسار بھی دھونے نہیں صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہو لہو ہے زمین پر حسین کا لاشا. لہو لہو ہے زمین پر حسین کا لاشا. اٹھاؤ ثانی حیدر حسین کا لاشا. لہو لہو ہے زمین پر حسین کا نبی کے پیارے نواسے پہ ظلم ہے کیسا پڑا ہے ریت پہ پامال بے کفن تنہا رلا رہا ہے یہ منظر حسین کا رلا رہا ہے یہ منظر حسین کا. جدا کیا پس گردن سے جو سرے سرور چڑھایا نیزے پہ سرور کا خون بھرا وہ سر زمین پہ دیکھو ہے بے سر حسین کا زمین پہ دیکھو ہے بے سر حسین کا. سکون کیسے ملے گا وہ اب یتیماں کو ادھر تماچے لگاتے ہیں جو سکینہ کو ادھر تڑپتا ہے رو کر حسین کا لاشا. ادھر تڑپتا ہے رو کر حسین کا لاشا. کہاں جوش مرنے پامال ہوں گے سب لاشیں سب اپنے اپنوں کے لاشیں اٹھائے میدان سے تھا صرف ایک زمین پر حسین کا لاشا. تھا صرف ایک زمین پر حسین کا لاشا. بلا کے دشت میں شاداب گھر جھوجھڑا ہے کئی زمانے سے سرور کا غم یہ تازہ ہے
ہے دفن سینوں کے اندر حسین کا ہے دفن سینوں کے اندر حسین ہو گئے ہاتھ کلام مشقیں بچائی نہ گئی، ہو گئے ہاتھ کلام مشقیں بچائی نہ گئی، پیاسے سکے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے ہاتھ کلام مشقیں بچائی نہ گئی، جان کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جاری، جان کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جاری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، لاش اندھیرے میں سکینہ کی بھی محتاج کفن، لاش اندھیرے میں سکینہ کی بھی محتاج کفن، شام تک شام سے زندہ میں جلائی نہ گئی، شام تک شام سے زندہ میں جلائی نہ گئی، ہائے رے بے کسی سید سجاد حضیر، ہائے رے بے کسی سید سجاد حضیر، لاش زندہ سے سکینہ کی اٹھائی نہ گئی، لاش زندہ سے سکینہ کی اٹھائی نہ گئی، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مگر، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مگر، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، آج تک باپ سے بیٹی کی جدائی نہ گئی، لاش اکبر پہ لیلا نے کہا رو کر، لاش اکبر پہ لیلا نے کہا رو کر، ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی، ہائے کس قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی۔
صلوات علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کی تانیں یہ سہتی رہی ہے، نہیں مارے ظالم تماچے اسے، نہ کرے اسے کا دشوار ہے جینا، بہت روشنی ہے سکینہ، بہت روشنی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندان میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت روشنی ہے سکینہ، بہت روشنی ہے سکینہ، ملا دشت میں جب کعبہ کا لاشا، لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریاں، وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت روشنی ہے سکینہ، بہت روشنی ہے سکینہ، رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشان زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت روشنی ہے سکینہ، بہت روشنی ہے سکینہ، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، خزانے سکینہ کو لوری سنائی، کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت روشنی ہے سکینہ، بہت روشنی ہے سکینہ، جو قبر سکینہ پہ روتے
ہوتے قیدی تو انہیں رونے والوں سے بانو یہ کہتی ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں جگانا اسے اب کوئی نہ بہت رو چکی ہے سکینہ بہت رو چکی ہے سکینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. زینب یہ بولی حشر کا منظر نظر میں ہے زینب یہ بولی حشر کا منظر نظر میں ہے بھائی کا حلق شمر کا خنجر نظر میں ہے زینب یہ بولی حشر کا منظر سغراورن میں آخری ساس حسین کی سغراورن میں آخری سانس حسین کی بجھتا ہوا چراغ پیمبر نظر میں ہے بجھتا ہوا چراغ پیمبر نظر عاشور کو رسول کی تصویر مٹ گئی عاشور کو رسول کی تصویر مٹ گئی لیکن وہی جوانی اکبر نظر میں ہے لیکن وہی جوانی اکبر نظر میں رن میں ستم کا تیر پڑا خبر بن چکی اب تک وہ زخم گردن اصغر نظر میں ہے اب تک وہ زخم گردن اصغر چلتی ہوئی زمین پہ روتے ہوئے یتیم جلتی ہوئی زمین پہ روتے ہوئے یتیم شعلے تھے جس میں آگ کے وہ گھر نظر میں ہے شعلے
تھے جس میں آگ کے وہ گھر نہ جس پر تھے محو خواب رفیقان با وفا اب تک وہ ریگ گرم کا بستر نظر میں ہے اب تک وہ ریگ گرم کا بستر کالا لباس تن پہ ہے لب پر میرے حسین گیسو کھلے ہے صورت مادر نظر میں ہے گیسو کھلے ہے صورت مادر مشل علی و نہر پہ حملہ دلیر کا اب تک وہی جلالت حیدر نظر میں ہے اب تک وہی جلالت حیدر کانوں میں ہے تلاوت قرآن کی صدا نیزے پہ آج بھی سرے سرور نظر نیزے پہ آج بھی سرے سرور نظر جس میں کبھی چراغ جلایا نہیں گیا صغرا و قید شام کا منظر نظر میں ہے صغرا و قید شام کا منظر دیکھیں نشان رسن کے میں بازو میں آج بھی دیکھیں نشان رسن کے میں بازو میں آج بھی جو چھن چکی تھی سر سے وہ چادر نظر میں ہے جو چھن چکی تھی چادر نظر مجھ کو حسین خلد میں بلوے میں ضرور مجھ کو حسین خلد میں بلوائیں گے ضرور حرے زری کا صدر مخدر نظر میں ہے حرے زری کا صدر مخدر نظر
قبر اصغر کھود کر شبیر چلانے لگے، قبر اصغر کھود کر شبیر چلانے لگے، چشم سے بے ساختہ آنسو نکل آنے لگے، قبر اصغر کھود کر شبیر چلانے، چشم سے بے ساختہ آنسو نکل آنے، باپ بیٹے کو لٹا سکتے ہیں کیوں کرے قبر میں، دل لگا شہ کا اچھلنے ہاتھ تھرانے، ارے دل لگا شہ کا اچھلنے ہاتھ تھر، امبو سے اصغر کے لبوں پر رخسار لے کر اے حسین، یاس سے منہ دیکھ کر سینے سے لپٹانے، یاس سے منہ دیکھ کر سینے سے، قبر میں آخر لٹا کے بے زباں کی لاش کو گر کے پہلو میں شہ ابرار چلانے، ارے گر کے پہلو میں شہ ابرار، قبر اصغر پر چھڑکنے کے لیے پانی کہاں، چشم سے شبیر کے آنسو ابل آنے لگے، چشم سے شبیر کے آنسو، چاند سی صورت ہوئی جس وقت پیوند زمین، چاند سے صورت ہوئی جس وقت پیوند زمین، ہو گئی تاریک دنیا شاہ گھبرانے، ہو گئی تاریک دنیا شاہ گھبرانے۔ اے مومنو حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یا ورنہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت جوال تھا، بے چین رن میں دھوپ سے
زہرا کلا بے چرن میں دھوپ سے اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا وہ پیاس اور وہ زخموں صحرائے کرب وہ سامنے کی دھوپ زخموں کا منہ کھلا وہ لو سے پھرتا زخموں کا وہ درد وہ کیا دکھ اٹھائی فاطمہ کے نور عین نے آپس ہی تمہارے لیے یہ حسین آپس ہی تمہارے لیے یہ آدھا سے کہہ رہے تھے مولا غریب اللہ کے حبیب کا یارو حبیب یہ کہ دم میں دم نکلتا ہے ابن خری زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت تم جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہوں پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاسا پانی پلا کے ذبح کرو یارو پیاس کہتے تھے یہ حسین کے یہ کہ زلزلہ ہوا ساتوں تبا زمیں کے ہلے آسمائل ناگہائی فاطمہ زہرا کیے وقت نماز عصر بھی نزدیک طفلی میں جو کیا تھا وعدہ وفا کرو جھک کر حسین شکر کا سجدہ دا جھک کر حسین شکر کا جس دام سنے حسین نے زہرا کیے صدا خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب پا گشکا کے فرش زی سے گرے وا مصیب ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا سزار پر روتے تھے شاہ سردرے خاک نیا روتے تھے شاہ سردرے خاک اس دام لئی نے دور سے دیکھا یہ معذرہ شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تاب کا صفت رسول خاک پہ بے ہوش ہے پر کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا نہ آئے زخموں سے چور ہے تن اطہر حسین کا ہاں جلدی جا کے کاٹ لے اب سر حسین ہاں جلدی جا کے کاٹ لے اب سر او یہ مدعا سن کے آ گیا لالچ میں او لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پہ جانو رکھ کے چھڑائی جو آج تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دیکھا تو کوئی دوست ہے نہ غم گسار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر خنجر نہ پھرے بھوکے کے پیاسے کے حلق
खंजर ना फिरे भूखे के प्यासे के, मैंने बड़े दुखों से है पाला हुसैन, नाहक तो ज़िबा करता है प्यासा हुसैन, लिल्ला हाजिर तेग तो तड़पा हुसैन, फटते है जख्मी होती है ईजा हुसैन, जालिम कलेजा फटता है मुझे दिल मलूल का, बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल, बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का। शजाअतों के समंदर का नाम है अब्बास, एक और हैदर सफदर का नाम है अब्बास। शजाअतों के समंदर का नाम है अब्बास, एक और हैदर सफदर का नाम है अब्बास। कोई भी सामने आए ये किसकी हिम्मत है, कोई भी सामने आए ये किसकी हिम्मत है, हुसैन वालों के लश्कर का नाम है अब्बास, हुसैन वालों के लश्कर का नाम है अब्बास। वफ़ाए फ़ख्र करती है रिसालत नाज करती है, अली के लाल पर रन्ने शजाअत नाज करती है। वफ़ाए फ़ख्र करती है रिसालत नाज करती है, अली के लाल पर रन्ने शजाअत नाज करती है। इताअत सब्र सखाई वफ़ादारी अलमदारी दरे अब्बास पर हर एक फजीलत नाज करती है। सलवात बर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मैं मुनकिरों को यही तो सजाएं देता हूँ। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मैं मुनकिरों को यही तो सजाएं देता हूँ। और अली के जिक्र से जब जब भी खुशी मिली मुझको, और अली के जिक्र से जब जब खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। सलवात बराल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंगीन खून से हो गया मैदान करबला, बेजा ज़मीं पे सो गए मेहमान करबला। खून में भरे हुए हैं शहीदान करबला, तन्हा खड़े हैं दश्त में सुल्तान करबला। लश्कर शहीद हो गया, अब्बास मरे गए, कासिम शहीद हो गए, अकबर गुजर गए, कासिम शहीद हो गए, अकबर सीने पे तीर चलते हैं, थर्राते हैं हुसैन, अन्ने से बदन पे लगते हैं, तेवराते हैं, बहता है खून जख्मों से, गश खाते हैं हुसैन, अल्लाह तेरा शुक्र ये
فرماتے زخمی بدن خون ہے بہتا زمین پر، سر اور تن سے خون ہے بہتا زمین پر، سر اور تن سے خون ہے بہتا زمین پر۔ سینے پہ نیزے مارے گرایا حسین کو، زخموں پہ زخم دے کے گرایا حسین کو، تیروں سے زخمی کر کے گرایا حسین کو، اور خون بہا بہا کے گرایا حسین کو۔ ایک تن ہے اور ہزاروں وہ آدھا کے تیر ہے، تیروں کے زد پہ ابن جناب امیر ہے۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامتی امام زمانہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سورہ اسراء کی 64ویں آیت ہے، جہاں خداوند عالم شیطان کے 5 حربے کہ کس طرح شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کس طرح وہ شیطانوں پر حاوی ہوتا ہے، کس طرح وہ دین سے، خدا سے، اہل بیت سے دور کرتا ہے۔ 5 چیزوں کو خدا گنوا رہا ہے کہ پہلی چیز کہ جس کے ذریعے انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے پہلی آواز، صوت، کہتے ہیں آواز کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ آج دیکھیے آپ کتنے ذریعے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کی، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز، فون، اور خود شیطان چل کے گھر گھر جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے، تبلیغی جماعتوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین اللہ کو مانیے، ایک اللہ کو مانیے، اسی سے مدد مانگیے، کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، قبروں پر مت جائیے، جشن مت کیجیے، یہ گریہ وزاری کرنا۔ آواز کے ذریعے انسان شیطان کیا ہے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ بیچارے جو افراد فرش عزا سے دور رہتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، بیچارے بھولے بھالے مومنین، وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، شک و شبہات میں آ جاتے ہیں، اور جو فرش عزا پر آنا چاہیے اسی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ اس سے دوری ہے۔ جس طرح بڑا مشہور واقعہ توسل کے حوالے سے
کیوں؟ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ میرے بارگاہ میں آؤ تو وسیلے کے ذریعے آؤ۔ اگر اللہ نہ کہتا تو ہم کسی کو ذریعہ نہ بناتے، کسی کو وسیلہ نہ بناتے۔ وسیلہ کہتے ہیں ایک ذریعے کو۔ مثلا آپ کو یہاں سے مکہ جانا ہے حج پر، کیا اللہ اللہ کہیں گے تو اڑ کے چلے جائیں گے آپ؟ نہیں، آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ فلائٹ کا ٹکٹ لیں، ویزا لیں، فلائٹ میں آپ سوار ہو، بس میں سوار ہو، پھر کہیں جا کے آپ پہنچتے ہیں۔ تو ذریعہ کیا بنا یہاں پر؟ یہی ہوائی جہاز، یہی بس جس کے ذریعے آپ کیا ہیں وہاں پہنچے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک شخص جا رہا تھا، گڑھے میں گر گیا، اللہ والا تھا، اللہ کو پکارنے لگا، اللہ میری مدد کر، میری مدد کر، یہاں سے نکال مجھے گڑھے سے، میں گڑھے میں پھنس گیا ہوں، گر گیا ہوں، گڑ گڑانے لگا۔ تو ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے ہاتھ بڑھائی، یہ ہاتھ پکڑ، باہر نکل کر آ جا۔ اس نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں سیدھا اللہ میری مدد کرے گا۔ پھر وہ چلا گیا، اتنے میں یہ چیختا چلاتا رہا اللہ میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے رسی پھینکی، کہا اس کو پکڑ، نکل کر آ جا۔ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے یہاں سے نکالے گا، تیری ضرورت نہیں ہے، رسی کو پھینک دیا۔ پھر چیختا چلاتا رہا، تیسرا شخص ادھر سے گیا، کہا سیڑھی کو پھینکا، کہا بھائی سیڑھی پہ چڑھ کر باہر نکل کر آ جا۔ کہا سیڑھی کو وہاں سے ہٹا دیا، کہا مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے نکالے گا یہاں سے۔ کہا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی چیختا چلاتا تڑپتا اس میں رہ گیا، آواز آئی اے نادان، اے بیوقوف، کہ تو مجھے پکارتا رہا، میں تیری مدد کے لیے ذریعہ بناتا رہا، کہ پہلی مرتبہ میں ہاتھ کے ذریعے تجھے باہر نکال رہا تھا، دوسری مرتبہ میں رسی کے ذریعے تجھے باہر کھینچ رہا تھا، تیسری مرتبہ میں سیڑھی کے ذریعے تجھے باہر نکال رہا تھا۔ تو کیا سمجھا اللہ مدد کرنا سے مراد کیا ہے؟ اللہ خود آ کر تجھے کیا ہے وہاں سے نکالے گا غیب سے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا دستور یہ ہے کہ اللہ ذریعے کو مقرر کیا ہے۔ ہم دنیا میں آنا ہے تو والدین کو ذریعہ بنایا ہے، قبرستان جانا ہے تو مومنین کو ذریعہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی آتے ہیں بڑے ہی متقی پرہیزگار، داڑھی بنا کر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اللہ ضرور مدد کرے گا لیکن وسیلہ ضروری ہے۔ بغیر وسیلے کے کیا اللہ، اگر کیا ہے اللہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر یہ انبیاء کیا کر رہے ہیں درمیان ہمارے؟ یہ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر لیتا، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیتے، یہ قرآن کیوں ہے؟ تو لہٰذا عزیزان گرامی، یہ جو بیوقوفانہ باتیں، یہ جو وہابی گمراہ کہتے ہیں، پہلی چیز شیطان ہے جو ان کے بھیس میں بول رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پہلی چیز جس کا ذریعہ اللہ بناتا ہے، وہ شیطان بناتا ہے، وہ آواز ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ دوسری کہہ رہا ہے خداوند عالم وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، کہتے ہیں کہ وہ حملہ آور ہوگا سوار ہو کر یا پیادوں کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، بلعام باورہ قرآن میں جن کا واقعہ ہے، بہت بڑا عالم دین تھا۔ آپ یہ مت کہ سمجھیے وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، شیطان بھی نماز پڑھتا تھا۔ کوئی مت یہ مت دیکھیے نہیں قرآن پڑھ رہا ہے کہ آواز ہے، ہمارے کہاں اتنے اچھی آواز پڑھتے ہیں۔ آواز سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے چاہیے کہ اس میں محبت علی ہے یا نہیں ہے، بہت ہی مہم ہے۔ لوگ دکھاوے پر آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کی داڑھی دیکھو، اس کے سجدے کی نشان دیکھو، اس کی آواز دیکھو، کیا کریں گے ہم اس کی آواز کا، اس کے داڑھی کا؟ داڑھی تو بکرے کو بھی ہوتی ہے، نہ اس کو جنت، نہ کیا ہے وہ داڑھی بکرے کو جنت تھوڑی پہنچائے گی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی کہ بلعام باورہ بہت بڑا عالم دین تھا، بہت متقی پرہیزگار، مستجاب الدعویٰ تھا ساتھ میں، یعنی وہ جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ تو جب حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون جو ان کا وصی تھے،
ظالموں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو ظالم آئے بلعام باورا کے پاس، آ کر کہنے لگے تو دعا کر کہ خدا موسیٰ کو اور ان کے لشکروں کو نیست و نابود کر دے۔ بلعام باورا نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک پیغمبر کے لیے بد دعا کروں؟ تو پھر دوبارہ وہ آئے، پھر اس نے نہیں سنا تو بیوی کے ذریعے۔ عزیزان گرامی بہت ہی ضروری ہے آپ سمجھیے گا باتوں کو، کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں، نہیں ہم ایک دم میں نڈر ہوں، میں بہت اس طرح کہتے ہیں، میں کسی کے باتوں میں جھانسے میں نہیں آنے والا۔ بہت سارے لوگ بہک گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں بیویوں کی وجہ سے، گمراہ بھی ہوئے ہیں، ہدایت بھی پائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی ہے تو اگر بیوی اچھی ہے تو اس نے نمازی اس کو بنایا ہے، اس کو کیا ہے عزادار بھی بنایا ہے۔ اگر بیوی صحیح نہیں ہے تو کیا ہے اس کو انہوں بھی چلے انہوں بھی چلے۔ تو بہرحال بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے۔ وہ آئے، کہا اس سے بات نہیں بن رہی ہے، بیوی کو دھوکے میں رکھا۔ وہ لوگ آئے، کہا تم اپنے شوہر کو اس کام کے لیے مجبور کرو۔ اب کسی کی نہیں سننے والے کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں سنیں گے لیکن بیوی کا ضرور سنیں گے۔ یہ بیچارہ آیا کہ بیوی نے اس کو بہکا دیا۔ بلعام باور آئے، کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ کہا یہ گدھے پر سوار ہوا، سوار ہو کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بددعا کرنے کے لیے نکلا۔ تو جو اس گدھے پہ یہ سوار ہوا تھا وہ گدھا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، یہ اس کو مار رہا تھا، ڈھکل رہا تھا۔ تو گدھا بولنے لگا، گدھا اللہ کے حکم سے بولنے لگا، اے بیوقوف، اے نادان، تم مجھے گدھا کہہ رہا ہے؟ تم مجھ پر سوار ہو کے سب سے بڑے گدھے تم ہو، تم ایک پیغمبر کے مقابلے میں جا رہے ہو، پیغمبر کو کیا ہے بددعا کرنے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے زبان میں یہ تاثیر دیا اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہو، میں ہرگز آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو یہ گدھے کو وہاں چھوڑا، یہ آگے بڑھا بددعا کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ نے جو اس کے پاس جو دعا تھی، اثر تھا، اللہ نے اس کے ذہن سے اسے بھلا دیا۔ اب یہ گیا، اب اس کو دعا کرنا معلوم نہیں ہو رہا ہے، بھول گیا کس طرح دعا کرنا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے کے بجائے اپنے قوم کے خلاف بددعا اس نے کر دی۔ اب سارے لوگ حیران ہو گئے، بلعام باورا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جب میں موسیٰ کے مقابلے میں گیا تو اللہ نے میرے زبان سے تاثیر کو نکال لیا، اب دعا قبول ہونے والی نہیں ہے، اب میرے پاس کچھ رہ گیا تو دھوکہ رہ گیا ہے۔ عزیزان گرامی یہی چیز ہم سمجھا رہے ہیں، یہ داڑھی کے ذریعے، یہ بڑی بڑی پیشانی نشانیوں کے ذریعے، زبان پر قرآن کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ کہنے لگا اب میرے پاس کچھ رہ گیا تو وہ دھوکہ رہ گیا، اب ایک کام کرو، تم اپنی خوبصورت عورتوں کو حضرت موسیٰ کے قوم کے پاس بھیجو، اگر کوئی بھی ان سے زنا کر لیا تو سمجھو ہم موسیٰ پر فتح پا لیں گے۔ تو انہوں نے پھر دھوکے کے ذریعے وہ خوبصورت عورتوں کو ادھر بھیجا۔ پھر وہ باقی کا واقعہ، وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک نے اس سے زنا کر لیا، پھر طاعون جیسی بیماری ان میں پھیل گئی۔ پھر بعد میں وہ پورا تفصیلی واقعہ، پھر ایک شخص آیا، اس شخص کو جو زنا کیا تھا اس کو قتل کر دیا، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ گئے، قوم پر فتح پا لیے، پورا واقعہ۔ تو ایزانی گرامی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کچھ لوگ آئیں گے سوار ہو کر گمراہ کرنے کے لیے، اگر ان کے پاس وہ چیز نہیں رہی تو کسی نہ کسی دھوکے کے ذریعے آئیں گے، لوگ گمراہ کریں گے۔ بیچارے سیدھے سادے لوگ کہیں گے ہم اپنی بیٹی دیں گے تو ادھر آ جا، تیری شادی نہیں ہو رہی ہے، جا ہماری بیٹی لے لے، ہمارا کاروبار لے لے، اس وہابیت کی طرف آ جا۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے، بہت سارے دیکھیے مومنین یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں، جب وہاں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں بہت بڑے اللہ والے بن کے آ رہے ہیں۔ کہا تو بے ایمان ہو کے آ رہا ہے، اللہ والا بن کے نہیں آ رہا ہے۔ یعنی جب تیرے دل میں علی کی محبت ہی نہیں ہے تو چاہے اللہ اکبر 70 مرتبہ کہے یا نہ کہے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ تو جہنمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی جلدی سے چوتھی چیز کہ جس کے ذریعے گمراہ کرے گا، کہہ رہا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کی مال میں، اولاد میں شریک ہو جاؤں گا۔ جس طرح آپ کو کھانا کھانے کے لیے کیا کہا گیا؟ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، بسم اللہ نہیں کہے تو شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا، برکت نہیں رہے گی۔ ہر کام کرنے سے پہلے کہا گیا بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان
کیونکہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ہماری اموال میں اولاد میں شریک ہو جائے گا. کس طرح اولاد میں شریک ہو جائے گا؟ مال میں تو سمجھ میں آ رہا ہے، اولاد میں کیسے شریک ہو جائے گا؟ عزیزان گرامی، امام حسن اور یزید کا ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے کہ یزید آیا امام حسن کے پاس، آ کر کہنے لگا کیا بات ہے، ہم بنی امیہ تم بنی ہاشم سے ہمیشہ دشمنی ہمارے دلوں میں رہتی ہے، نہ جانے کیوں جب کبھی ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر دشمنی آ جاتی ہے، ہم تم سے محبت نہیں کر پاتے، در حالانکہ تم لوگ سخاوت میں ہو، تمہارا نام ہے، پیغمبر تمہارے خاندان میں، پھر بھی ہمیں دشمنی تم سے ہے. تو امام حسن نے فرمایا، بہت بہترین جملہ ہے، اس کی وجہ یہی اس قرآن کی آیت ہے کہ شیطان تمہاری نسل میں شریک ہے. جب شیطان تمہاری نسل میں شریک ہے تو ہماری محبت تمہارے دلوں میں نہیں آئے گی. عزیزان گرامی، بڑا مشہور واقعہ، کچھ لوگ ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ نسل حرام کے ہم یہ حرام زادے کیوں کہتے ہیں انہیں، کہ جو دشمن علی ہے، دشمن اہل بیت ہے، کہ کچھ حرام زادے ایک جگہ بیٹھ کر علی کی دشمنی کر رہے تھے، علی کے خلاف بات کر رہے تھے، تو شیطان ادھر سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ رک گیا کہ کچھ جوان بیٹھ کر علی کے شان میں گستاخی کر رہے تھے، شیطان رک گیا، اس نے رک کر کہا، شیطان دیکھیے رک کے کہنے لگا کہ تم اپنے مولا و آقا کے بارے میں کیوں برائی کر رہے ہو؟ اس نے ان جوانوں نے کہا کہ تو شیعہ ہے، تو علی کا چاہنے والا ہے؟ کہا میں نہیں، میں علی کے شیعہ میں سے نہیں ہوں، لیکن میں علی کو دوست رکھتا ہوں. تم نے کیسے کہا کہ علی ہمارے مولا ہے؟ کہا کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے، کیونکہ میں غدیر میں تھا، میں نے رسول سے سنا ہے کہ پیغمبر نے علی کو کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اگر تم رسول کو مولا مانتے تو پھر علی بھی تمہارے مولا ہے، پھر تم علی کے خلاف کیوں کہہ رہے ہو؟ عزیزان گرامی، انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں ابو مرہ ہوں، میرا نام، یعنی شیطان بہت سارے ہیں، ابلیس کی اولادیں بہت ساری ہیں. ایک کہا ابو مرہ، کہنے لگا کہ جو بھی علی کا دشمن ہوگا اس کے نسل میں، اس کے نطفے میں میرا نطفہ بھی شامل ہوگا. تو کہنے لگا تو کیسے جانتا ہے، تو کیسے علی کے بارے میں جانتا ہے، بتا. تو اس نے کہنے لگا تمہیں کیا معلوم علی کی فضیلت کیا ہے، کہ میں کئی ہزار سال جنوں میں عبادت کیا اور کئی ہزار سال ملائکہ میں عبادت کیا، کہ ایک مرتبہ میں محو عبادت تھا، ملائکہ کے درمیان سے ایک نور ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر ہوا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے سبوح قدوس. تو میں حیران ہوا، کہنے لگا یہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی نبی ہے؟ تو کہا نہیں، یہ نور علی ابن ابی طالب ہے. یہ علی کا نور ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس نور کی اہمیت، عظمت کیا ہے. کہا جو بھی دشمن علی ہوگا تو سمجھو اس کے نسل میں میری بھی نسل شامل ہوگی. یہ تو نہیں بول رہا ہے، یہ میری نسل ہے، تیرے زبان کے ذریعے بول رہی ہے. تو عزیزان گرامی، جو بھی وہابی، جو بھی شخص علی کے خلاف زبان کھول رہا ہے تو وہ نہیں کھول رہا ہے، شیطان ہے جو اس کے زبان میں گھل مل کر بول رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد، محمد وآل، کیونکہ شیطان کہہ رہا ہے میں شریک ہوں اس کی مال میں، اس کے اولاد میں. پانچویں چیز احمد تمام کر رہا ہوں کہ شیطان وعدے دیتا ہے، کہتا ہے ایک شیعہ کو قتل کرو جس طرح جنتی بن جاؤ گے. یہ کہاں کہا ہے؟ اللہ نے کب کہا ہے؟ پیغمبر نے کب کہا ہے؟ نہ جانے یہ لوگوں نے کیا کیا باتیں الٹی سیدھی پھیلا دی گئی کہ وعدے ہے جو شیطان دے رہا ہے. کہ عزیزان گرامی، اور اللہ کا، شیطان کا وعدہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں. شیطان صرف دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے آج ہم تجملات میں پڑ گئے ہیں. تجملات خصوصاً میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پرانا دور اور تھا. آج کوئی عید آتی ہے تو بچے ماں باپ کو اصرار کرتے ہیں ہمیں نئے کپڑے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نئے کپڑے ہو تو ہی دین عید ہوگا، ایسا نہیں ہے. تجمل گرائی یعنی ہمیشہ ہم ڈیکوریشن پر آ گئے ہیں، دکھاوا، تجملات. یہ اس طرح بہت ہی سٹینڈرڈ ہوگا ہی تو کیا ہے ہم نظر آئیں گے، ہرگز اس طرح نہیں. خدا، رسول، اہل بیت سٹینڈرڈز نہیں دیکھتے ہیں، خلوص دیکھتے ہیں.
تو لہٰذا بہت ہی مہم ہے ہم اس خلوص کی طرف توجہ دیں. ایک نیا شرٹ پہن لینا، برانڈڈ شرٹ پہن لینا یا برانڈڈ چیزوں کا لینا، یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. ہمارے لیے معیار ہے خلوص، بہت ہی مہم ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ساتھ نہیں آئے گی. آپ کوئی بھی برانڈڈ پہنیں گے، اس شرٹ کو اتار دیا جائے گا، وہی بازار سے سفید کپڑا لا کر اڑایا جائے گا. ہم بہت ہی نصیب والے ہیں. تو پھر کربلا کا سفر، خدا زحمتوں کو تمام کیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. عزیزان گرامی، عظمت باب الحوائج بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، کس قدر بیویوں کو آس تھی وہ حضرت عباس. شب عاشور زینب کبریٰ آتی ہے حضرت باب الحوائج کی خدمت، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں شہزادی آپ کہے تو میں آ جاتا، آپ کیوں آئیں؟ کہا اے میرے بھائی عباس کہ سارے بیویوں نے کہا ہے ہمیں پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہیں. ہم پریشان ہیں تو صرف ہم اپنی چادر کے لیے پریشان، کہ آپ ذمہ داری لیں گے، کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے. تو میں نے کہا بیویوں سے میں جاؤں گی اپنے بھائی سے پوچھ کر میں تم سے وعدہ کروں گی. زینب جب تک وعدہ نہیں کرے گی جب تک کہ عباس سے نہیں کہے گی. کہا اے عباس کیا میں کر دوں بیویوں سے وعدہ؟ حضرت عباس نے اپنے سر کو جھکایا، کہا شہزادی جب تک یہ غلام زندہ ہے، جب تک عباس زندہ ہے، سارے بیویوں کی چادریں سروں پر سلامت ہے. عزیزان گرامی، شب عاشور زینب نے وعدہ لیا تھا، عصر عاشور زینب نے تمام بیویوں سے وعدے کو لے لیا. جب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، کہا اے بیویوں میں اپنے وعدے کو واپس لے رہی ہوں. جب عباس ہی نہیں رہا، چادریں بھی نہیں رہی. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ارے وہ حسین مظلوم کہ جو امام ہے، لیکن جب حضرت عباس کی شہادت کی خبر ملتی ہے، حضرت عباس کی صدا کو سنتے ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں الان ان کے سر زہری، اے عباس تیرے مرنے کی صدا نے میرے کمر کو توڑ دیا ہے. عظمت کو دیکھیے گا، امام ہوتے ہوئے اے عباس تو نہ رہا، میری لشکر حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. جب جاتے امام، ارے جب لاشوں کو دفنانے کے لیے آتے ہیں، جب ایک آخری لاش رہ گئی فرات کے کنارے جاتے ہیں، ایک قبر کو کھودی گئی، ارے ایک چٹائی منگائی گئی، لاش حضرت عباس کو اس میں رکھا گیا. جب قبر کے اندر اتارتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں ارے سارے لوگ ہٹ جاؤ، ارے میں تنہا قبر کے اندر رہوں گا. چوتھے امام قبر کے اندر اترتے ہیں حضرت عباس کے، کہا بہت تاخیر ہو گئی ہے، ارے کہیں چوتھے امام خزانہ کر گئے ہو. قریب آ کر جھانک کر جو قبر پہ دیکھا، ارے کیا دیکھتے ہیں، چوتھا امام اپنے آپ کو حضرت عباس اپنے چچا کے لاشے پہ گرا دیے، بیان کر رہے ہیں چچا جان ارے آپ کیا چل بسے، میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا، اے عباس آپ کیا چل بسے، ارے سکینہ تماچے کھا رہے، اے عباس ارے چچا موجا آپ کیا چلے گئے، ہم دیار بدیار بے مخنو چادر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلبين. بار الہ ہم سے اس خلی ذکر کو قبول فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا. بار الہ ہمارا عرض ادب عرض تعزیہ ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بانیان مجلس کے تمام دینی دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. بار الہ ہم سب کے عبادتوں اطاعتوں کو قبول فرما. بار الہ شفاعت جناب سیدہ ہمارے نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار. ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین السلام علیکم بالفضل العباس ابن امیر المومنین رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا علی ابن مسرز المرتضی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا خاتمۃ المعصومہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، السلام عليك إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك رحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك. يا صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري عجل على ظهورك.